ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه۔ انہی میں مسلمان اہل خراج اور کافر اہل ذمہ ہیں، اور انہی میں تجارت اور صنعت و حرفت والے افراد ہیں، اور پھر انہی میں فقراء اور مساکین کا پست ترین طبقہ بھی شامل ہے، اور سب کے لیے پروردگار نے ایک حصہ معین کر دیا ہے۔ ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدا منه عندنا محفوظا، اور اپنی کتاب کے فرائض یا اپنے پیغمبر کی سنت میں اس کی حدیں قائم کر دی ہیں، اور یہ وہ عہد ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فوجی دستے، فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاء وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم۔ فوجی دستے حکم خدا سے رعایا کے محافظ اور والیوں کی زینت ہیں، انہی سے دین کی عزت ہے، اور یہی امن و امان کے وسائل ہیں۔ رعایا کے امور کا قیام ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم۔ اور یہ دستے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں جب تک وہ خراج نہ نکال دیا جائے جس کے ذریعے دشمن سے جہاد کی طاقت فراہم ہوتی ہے، اور جس پر حالات کی اصلاح میں اعتماد کیا جاتا ہے، اور وہی ان کے حالات کے درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها۔ اس کے بعد ان دونوں صنفوں کا قیام قاضیوں، عاملوں اور کاتبوں کے طبقے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب عہد و پیمان کو مستحکم بناتے ہیں، منافع کو جمع کرتے ہیں، اور معمولی اور غیر معمولی معاملات میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔